Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaaz India. یہ کرونا کی بیماری کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اس سے متاثر لوگوں کی بہت ہی اموات ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے حکومت نے یہ لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے. اب پتہ نہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہاں تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور ہم اس سے متفق ہیں کہ آپ نے یہ لاک ڈاؤن قائم کیا ہے، نافذ کیا ہے. لیکن اس کی طرف حکومت نے توجہ نہیں کی کہ ان غربا کا تعاون کیسے ہو، ان کی پریشانیاں کس طرح دور ہوں. اس لیے ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں مرنے والوں کی فکر فرمائی ہے اور بیماروں کی حفاظت کے لیے جو آپ نے فکر فرمائی ہے، اسی طرح آپ زندہ لوگوں کی بھی پریشانیوں کا خیال فرمائیں. گزارش ہے کہ ایسے جو غربا ہیں، جو روزانہ کمانے والے ہیں، وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، پہلے سے پورے ایک سال سے بہت پریشان، اب اس لاک ڈاؤن میں اور زیادہ پریشانی. یہ حکومت کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی رعایا کا خیال کریں اور پھر ان کے امداد کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں. آکسیجن اور بیڈ وغیرہ اس کو مہیا کرنے کی بھی زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ اسپتالوں میں یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں اور مریض آتا ہے، آکسیجن نہیں ہے، پھر وہیں وہ دم توڑ دیتا ہے. ایسے بہت سے اموات ہو رہی ہیں. تو اس طرف بھی زیادہ آپ کو توجہ ہونا چاہیے اور زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو مہیا کرنا چاہیے. اور حکومت جب قانون نافذ کرتی ہے تو نافذ کرنے میں سب سے پہلے پہل کرتی ہے پولیس، اور اس کی وجہ سے عوام کو علم بھی نہیں ہوتا اس قانون کے نفاذ کا. اب ایک دم سے پولیس ان پر حملہ کرتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے. اس پر بھی روک لگانا چاہیے. ملک میں پھیلے ہوئے وبائی مرض کے لیے آخری علاج لاک ڈاؤن کے طور پر جو 15 دنوں کے لیے نافذ کیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس آخری مرحلے سے پہلے اس مرض کی روک تھام کے لیے جن اقدامات کو کرنا حکومت کے لیے ضروری تھا، کیا حکومت نے وہ اقدامات کیے؟ آکسیجن مہیا کرنا تھا، بیڈز تیار کرنے تھے، وینٹیلیٹرز گزشتہ سال کے تجربے میں ان کو فراہم کر لینا چاہیے تھا. کیا لاک ڈاؤن سے پہلے کے ان مراحل پر حکومت نے کوئی کام کیا؟ زمینی حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی کام حکومت کی جانب سے نہیں ہوا، نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہاں آکسیجن اور بیڈز کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ لوگ بیڈز نہ ملنے کی وجہ سے، آکسیجن وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے سڑکوں پر جو ہے وہ آخری سانس لے رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت نے ایک لاک ڈاؤن کو ایک مؤثر حل کے طور پر نافذ تو کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ جو ضروری اقدامات تھے اس سلسلے میں حکومت کے کام نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اگر حکومت نے لاک ڈاؤن کر ہی دیا ہے تو کم از کم جیسے سرکولر پولیس اسٹیشنوں کے ذریعے اس کی لمٹ میں، عبادت خانوں اور تنظیموں کے ذریعے پولیس اسٹیشن اس پر عمل کروانے پر پوری اپنی طاقت اور زور آزمائی کرتا ہے، انہی پولیس اسٹیشنوں کے ذریعے کیا اس لمٹ میں موجود غریبوں کے لیے کچھ امدادی سامان فراہم نہیں کیا جا سکتا؟ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے، روز کمانے کھانے والوں کے اور مزدوری کرنے والوں کے جو حالات پیدا ہوں گے، ان کے لیے حکومت نے کیا اقدام کیا ہے؟
کیا اقدامات کر رکھے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے ان کے لیے کیا سہولیات فراہم کرے گی. ظاہر سی بات ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی بات واضح حکومت کی طرف سے آئی نہیں ہے, تو حکومت لاک ڈاؤن کرے تو اس سلسلے میں بھی توجہ دے تاکہ اس کی حکومت میں کوئی غریب مزدور فاقے سے بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے مرے نہ. اس سلسلے میں بھی حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. لاک ڈاؤن نافذ کر کے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. آج بڑھتے کیسز کو لے کر ایک طرف گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو دوسری طرف الیکشن چل رہا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے 3 بئی الیکشنز تھے, بئی الیکشنز تک انتظار کیا, بئی الیکشنز جس دن ختم ہوئے اس کے دوسرے دن انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. آج مختلف جگہوں پر میونسپلٹی کے وہ انتخابات ہیں, تو آج رات تک ان انتخابات کے لیے حکومت انتظار کر رہی ہے, کل سے لاک ڈاؤن کر رہی ہے. تو بظاہر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے انتخابات کے لیے کرونا کوئی مہلک بیماری نہیں, کوئی اثر کرنے والی بیماری نہیں ہے, لیکن ان کے انتخابات جہاں ختم ہو جاتے ہیں پھر وہاں پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت جو ہے پوری طریقے سے سنجیدہ نہیں ہے. اگر سنجیدہ ہوتی تو لوگوں کی جان پیاری ہے, لوگوں کی جان کی اہمیت زیادہ ہے انتخابات سے کہیں زیادہ. آج امیر شریعت کی صدارت میں مختلف علماء اور جماعتوں کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس مشورے کے لیے منعقد ہوا, اور اس وقت حکومت نے 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا ہے اس کے نتیجے میں خاص طور پر گزشتہ سال کے اور ایک لمبے عرصے سے چلتے ہوئے ان حالات کے نتیجے میں لوگوں کی جو مسائل بڑھ گئے ہیں اور سٹارویشن کا روزانہ کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے سلسلے میں جو دقتیں اور مسائل پڑ رہے ہیں, اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا گیا. اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ عوام کی, غربا کی اور روزانہ کما کر کھانے والوں کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ کی جائے اور ان کے لیے کوئی راحت فراہم کی جائے, ان کے لیے ریشن کی فراہمی کا کوئی نظم کیا جائے. اسی طرح دیگر NGOs ہیں اور صاحب ثروت لوگ ہیں جو پہلے بھی اور گزشتہ سال بھی اس سلسلے میں مزدوروں کی اور غریبوں کی راحت کاری کے لیے بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے. آج معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس جو غربا رہتے ہیں اور خصوصاً کارپوریٹ سیکٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے, اور صاحب ثروت لوگ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر لوگوں کی راحت کے کام انجام دیں. ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.